السلام علیکم ویورز، میں ہوں اسد الرحمان خان اپنے چینل لائف ود اے آر خان میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک بھی ہمارا روڈ سیفٹی سے متعلق ہے، اور میری مین ایکسپرٹیز چونکہ روڈ سیفٹی میں ہے تو میں خود بھی خواہش رکھتا ہوں کہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کی جائے۔ لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ میں نے ابھی تک جتنی بھی ویلاگس بنائی ہیں ان میں روڈ سیفٹی کی ویلاگس زیادہ نہیں ہیں، لیکن اس وقت جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اور جس موضوع کو چھیڑنے جا رہا ہوں اس روڈ سیفٹی سیگمنٹ پہ جو ہم بات کریں گے وہ ہے بنیادی طور پہ روڈ ٹریفک کریش یعنی روڈ ایکسیڈنٹ کے بارے میں۔ ہمیں کیسے بیہیو کرنا چاہیے اگر خدا نخواستہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ تو اس میں بہت ساری ڈفرینٹ جو ہے چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، بہت سارے مختلف مشاہدات دیکھنے کو ملتے ہیں، جس کے اندر میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ بہت ساری کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں جو ارد گرد کے لوگ جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں کسی بھی روڈ ایکسیڈنٹ کی صورت میں، اور بالخصوص جن کے ساتھ وہ روڈ ایکسیڈنٹ پیش آتا ہے، اور عمومی طور پہ اگر وہ دو گاڑیاں ہیں یا ایک سے زیادہ گاڑیاں ہیں ان میں بیٹھے اشخاص ہو سکتے ہیں، تو ان کی طرف سے جو بیہیویئر آتا ہے وہ کیا درست ہوتا ہے یا نہیں، تو اس میں بہت ساری کمی کوتاہی ضرور ہوتی ہے، اور اس کی وجہ ڈیفینیٹلی لیک آف اویئرنیس ہوتی ہے۔ ہم بہت ساری زندگی میں چیزوں کو پلان کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچنا ہی ہوتا کہ ہمارے ساتھ اگر روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم کیا کریں گے، یعنی مجھے کیا کرنا چاہیے، اور میرے ذمہ کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، میں اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں کے ساتھ کیسے بیہیو کر سکتا ہوں، کہ جان کیسے بچا سکتا ہوں، اپنی جان کیسے بچا سکتا ہوں۔ تو اس بارے میں ہم نے پہلے سے سوچ نہیں رکھا ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم روڈ سیفٹی پہ عمل کیے بغیر بھی روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار نہیں ہوں گے، یعنی کوئی بھی شخص ڈیفینیٹلی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا حادثہ ہو، جو کہ ایک درست بات ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت ساری کوششیں ضرور کرنی ہوتی ہیں، بہت ساری سمجھداری یعنی ٹریفک قوانین پہ عمل ضرور کرنا ہوتا ہے، روڈ سیفٹی کے اصول ہیں ان پہ عمل کرنا ہوتا ہے، اور اگر ہم عمل نہ بھی کریں یا عمل ضرور بھی کریں، یعنی عمل لازمی بھی کریں، تو بھی ایکسیڈنٹ کا جو خطرہ ہے وہ 100% کم نہیں ہوتا۔ اب بات کریں گے کہ لوگ بیہیو کیسے کرتے ہیں اور کیا معاملات ہوتے ہیں جس کے اندر رات بڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ورڈ ہم یوز کرتے ہیں روڈ ٹریفک کریش یا روڈ ایکسیڈنٹ، اور ایک ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، ٹرم یوز کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پوسٹ ایکسیڈنٹ، یعنی ایکسیڈنٹ کے اوپر دوسرا ایکسیڈنٹ ہو جانا۔ ایکسیڈنٹ کے اوپر دوسرا ایکسیڈنٹ ہو جانا جو ہے وہ پہلے رونما ہونے والے ایکسیڈنٹ سے بھی بڑا ایک طرح سے خامی، غلطی یا جرم کہا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو انسان کو اتنا کانشیس ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ غلطی ہوگی، چیز سامنے آ گئی، اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بدقسمتی یا ایک سچویشن ہمارے ساتھ ضرور ہے، لیکن دوبارہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے اندر ہماری بہت زیادہ خامی اور غلطی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، نمبر 1 پہ جو کام کرنا ہوتا ہے وہ انسانی جانوں کو روڈ سے دور کرنا ہوتا ہے، اور اگر گاڑی ممکنہ طور پہ سائڈ پہ ہو سکتی ہے آسانی کے ساتھ تو اس کی ہیزرڈ لائٹس یعنی ڈبل اشارے آن کر کے اس کو سائڈ پہ کر لیا جائے، اور اس میں گردنوا کے لوگ بھی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں سے پہلے جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہاں کی جو ایمرجنسی سروسز ہیں ان کو کال کی جائے، یعنی اگر ہائی ویز اینڈ موٹر ویز ہیں تو ان کی ہیلپ لائن 130 یعنی 130 جسے ہم کہہ سکتے ہیں پہ کال کی جائے۔ ہمیں اگر وہاں پہ لگتا ہے کہ وہاں کوئی نقش امن کا بھی خطرہ ہے اور کوئی ایسا مٹیریل روڈ پہ موجود ہے، یا کوئی ایسی چیز جس طرح ایک واقعہ کچھ سال پہلے ہوا جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک آئل ٹینکر کا آئل سپل ہو گیا اور بعد میں بہت سے لوگ آگ لگنے سے ہلاک ہوئے، تو اس میں جو علاقے کے لوگ تھے، اس جگہ کے لوگ تھے، انہوں نے اس پیٹرول کو لوٹنے کی کوشش کی یا چرانے کی کوشش کی، اور اس کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوا ماضی میں۔ تو اسی طرح اگر ایسی سچویشن بنتی ہے تو وہاں لوکل پولیس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے اندر آپ 15 بھی کر سکتے ہیں۔ یہ شخص گاڑی میں بیٹھا خود بھی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جس کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بجائے اس کے کہ ہم وہاں بیٹھ کے لوگوں کی ویڈیوز بنانا شروع کر دیں، تصاویر لینا شروع کر دیں، ہمیں سب سے پہلے ریسکیو سروسز کو کال کرنی چاہیے، جس میں ہائی ویز اور موٹرز کی حد تک اگر دیکھا جائے تو 130 ہیلپ لائن ہے اب تک، اور اس کے بعد 15 ہے، اور آف کورس ایمبولینس سروس جو بیسٹ پاکستان بھر میں مانی جاتی ہے وہ 1122 ہے، یعنی 1122۔ اس طرح ایدھی کی ایمبولینس سروس اگر لینی ہے تو 115 اس کا نمبر ہے۔ اسی طرح اسلام آباد اور راولپنڈی کے لیے 1915 نمبر ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہیلپ لائنز ہمیں ویسے ہی یاد ہونی چاہیے، اور کچھ نہیں تو ہمیں 15 تو یاد ہوتی ہے، ہم ان کو اطلاع دے کے اپنا معاملہ بتا سکتے ہیں۔ اور آف کورس ادارے اتنے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ کنسرن جو آفسز ہوتے ہیں، جو کنسرن ادارے ہوتے ہیں، جو سسٹر ڈپارٹمنٹ سے انہیں کہا جا سکتا ہے،
ان کو بھی وہ کال کر کے موقع پہ بلا لیتے ہیں. تو یہ سب سے پہلا کرنے والا کام ہوتا ہے. اس کے بعد آف کورس جو اسکلڈ سٹاف ہوتا ہے، جو یونیفارم فورس ہوتی ہے، وہ اس علاقے کو بہتر طریقے سے ڈیل کرتی ہے، اس معاملے کو بہتر طریقے سے ڈیل کرتی ہے، اور مزید نقصانات کا جو خدشہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور آف کورس جو زخمی ہوتے ہیں یا گاڑی کو روڈ سے ہٹانے کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو وہ بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں. لیکن ایک اور چیز جو غلطی اس میں بتانے والی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک تو بہت زیادہ اس جگہ پہ ہو اینڈ کرا، یعنی بہت زیادہ ایک لاجیکل بات بھی ہے کہ شور شرابہ ہو جاتا ہے. اگر چوٹ لگی، زخمی، تو عورتیں اس میں شور ڈالتی ہیں، بچے ڈالتے ہیں. لیکن جو بڑے مرد ہوتے ہیں یا ان کو ضرور اپنے اعصاب واضح رکھنے چاہیے. پھر کیا ہوتا ہے کہ غیر ضروری کالز کی جاتی ہے. عمومی طور پہ دیکھا گیا جو کمرشل گاڑی ہیں ان کے ڈرائیور جو ہے غیر ضروری کالز کرتے ہیں. یعنی اس وقت وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گاڑی کے مالک کو فون کرتے ہیں پہلے، اور بجائے اس کے کہ وہ کسی ریسکیو سروس کو کال کریں. وہ مالک کو بتاتے ہیں کہ ان کی گاڑی جس کا جو بھی نمبر ہے وہ اس کا ڈرائیور ہے، وہ چلا رہا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا یہ نقصان ہو گیا، اور وہ اس وقت تک ایک غیر ضروری بات ہوتی ہے. یعنی اس کو فرسٹ سٹیج پہ نہیں کر سکتے. نمبر 1 پہ آپ نے سین سیکیور کرنا ہے. جو نقصان ہو گیا وہ ریورس ہو نہیں سکتا. اس میں بہتری ہو سکتی ہے کہ جو زخمی ہے وہ ہاسپٹل جا کے درست ہو جائے، اس کو فرسٹ ایڈ دی جا سکے. لیکن آپ اس کو تب ممکن ہوگا جب آپ اس کو درست طریقے سے لے کے چلیں گے. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ ریسکیو سروس، یعنی جنہوں نے آ کے وہاں ڈیوٹی دینی ہے، وہ ادارے، ان تک رابطہ کیا جائے. تو یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ گاڑی کے اندر پھنسا ہوا سامان، انسانوں کو ضرور نکالیں جہاں آپ نکال پاتے ہیں، لیکن پھنسے ہوئے سامان کو مت نکالنے کی کوشش کریں. یعنی روڈ کے درمیان میں یا کسی جگہ اگر آپ کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ پیچھے سے ٹریفک آ رہی ہے، اور اس دوران آپ بہت دیر تک وہاں کھڑے ہیں، اور کبھی آپ کو ہیزرڈ لائٹس آن کرنے کا یاد نہیں رہا یا آن کر نہیں سکے، تو یہ بالکل غلط ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ انسان کی پریورٹی تو سمجھ آتی ہے، لیکن ہم سامان کے پیچھے جو ہے تگ و دو کرنے لگ جائیں. تو ضروری جو ہینڈ کیری ہو سکتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. آپ کو والیٹ ہو سکتا ہے، یعنی بٹوا، اور اس طرح آپ کو موبائل فون اگر وہاں سامنے کہیں موجود ہے. لیکن ان چیزوں پہ آپ نے وقت ضائع نہیں کرنا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. لیکن بات وہیں آتی ہے جہاں میں نے شروع کی تھی کہ یہ تب ہوگا جب پہلے سے ہم اس بارے میں سوچ رکھیں گے. یاد رکھیں، دنیا بھر میں 4th لیڈنگ کاز آف ڈیتھ جو ہے، یعنی غیر طبیعی موت، دنیا بھر میں 4تھے نمبر پر روڈ ایکسیڈنٹ ہے. اور پاکستان میں شاید یہ پہلے نمبر پہ ہے. یعنی ہمارے ہاں کسی اور وبا سے، چاہے وہ ڈینگی ہے، چاہے وہ کوئی اور وبا ہے، اس سے اتنے لوگ شاید ہلاک نہیں ہوتے، لیکن روڈ ایکسیڈنٹ سے یقیناً ہوتے ہیں. کراچی جیسے شہر میں روزانہ 2 سے 3 صرف پیدل چلنے والے لوگ روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا غیر ذمہ دارانہ رویہ بھی شامل ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان چیزوں پہ توجہ دینا شروع کر دیں اور اس کے بارے میں نالج گین کرنا شروع کر دیں، جو کہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے، تو یقینی طور پہ ہم روڈ ایکسیڈنٹ پہ نہ صرف خاطر خواہ کمی لا سکتے ہیں، بلکہ جو پوسٹ ایکسیڈنٹ، یعنی روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد جو اس کے اوپر دوسرا ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کو مکمل طور پہ انشاءاللہ ختم بھی کر سکتے ہیں. ولاگ کو میں یہیں پر ختم کرنا مناسب سمجھوں گا. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے یعنی اسد الرحمان کو اپنی چینل لائف وتھ اے آر خان سے دے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.